السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنے بچے کا ایمان مضبوط کیجیے۔ لکھا ہے ڈاکٹر سمیر یونس نے، اس کا ترجمہ کیا ہے محمد ظہیر الدین بٹی نے۔ ایمان ایک ازلی ابدی حقیقت ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں تمام رسولوں کی رسالت کا جوہر ہے اور اس پر دین کے تمام ارکان و مسائل کی بنیاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والد، والدہ، معلم، مربی اور سرپرست کا فرض ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی بچوں کے لیے دین کے اصولوں کو سمجھنے کا بندوبست کریں۔ ہر شخص اپنی عقلی و نفسیاتی قوت کے مطابق اس کا اہتمام کرے اور دین کے اصولوں کی تعلیم میں اسی طرح تدریج ملحوظ رکھی جائے جیسے کہ ہر اہم علم کی تعلیم میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا و آخرت کی خوشبختی چاہتا ہے۔ اس کی خاطر اسے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں عقیدے کی اہمیت کاشت کرنا چاہیے، بچوں کو ایمان سے آگاہ کرنا چاہیے اور پھر مسلسل ایمان کی تجدید و تقویت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ ایمان کن پر لانا چاہیے؟ درج ذیل پر ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو اس بات سے باخبر کرے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ انہیں توحید الوحیت یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، توحید ربوبیت یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا رب ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء و صفات ہیں جن کا اطلاق اس کے سوا کسی اور پر کرنا درست نہیں، بچے کو سکھائیں۔ انبیاء اور رسل، بچوں کو انبیاء اور رسل علیہ السلام کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، یہ بھی ان کے ذہن نشین کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کون سی باتیں جائز ہیں اور کون سی ممنوع یعنی منع کی گئی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان، بچوں کو بتایا جائے کہ فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ کھاتے ہیں نہ پیتے، نہ شادی کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ نسل بڑھاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں وحی کیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے ان چاروں ارکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے قبول کر لیا ہے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غیب پر ایمان، جیسے آخرت کے دن پر ایمان، بہشت اور دوزخ، حساب، میزان اور برزخی زندگی پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی بری میٹھی اور کڑوی تقدیر پر ایمان کہ انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ چوک نہیں سکتا اور جو اس سے چوکنے والا ہے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ ارشاد الہی ہے، ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایمانی تعلیمی سوالات دریافت کیے۔ ان سوالات میں سے ایک یہ تھا، مجھے ایمان کے بارے میں مطلع فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور یہ کہ تو تقدیر پر ایمان لائے۔
اس کے خیر اور اس کے شر پر۔ اسے بخاری کے سوا پانچوں صحاح ستہ نے روایت کیا ہے۔ آپ اپنے بچے کا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ بچوں کو ایمان کے مفہوم کی تعلیم دیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا چاہیے کہ ایمان پر اس تعلیم کو سچا سمجھنا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزوں اور حج کے فرض ہونے پر ایمان اور حلال و حرام پر عمل درآمد۔ ایمان کا محل و مقام دل ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں قرار پکڑے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ ابن نجار اور دیلمی سے روایت ہے۔ مرئی مکتی دلائل کا استعمال۔ مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا اپنی عمر کے چوتھے سال میں تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، اگر اللہ موجود ہے تو پھر میں اسے دیکھتا کیوں نہیں؟ اس سوال کے بعد اس نے کہا، میں اسے نہیں دیکھتا اس لیے وہ موجود نہیں۔ میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر فتویٰ کا ایک پروگرام دیکھا کرتا تھا۔ ایک ماں نے یہی سوال مفتی صاحب سے پوچھا۔ ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی نے یہ بات کہی ہے، لہٰذا مفتی صاحب بیٹی کے اس سوال کے بارے میں جواب دیں۔ مفتی صاحب نے کہا، آپ اپنی بیٹی کو بتائیں، پاؤں کے زمین پر پڑنے والے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں اور مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے۔ میرے خیال میں ان مفتی صاحب نے درست جواب نہیں دیا، کیونکہ بیٹی ابھی بہت ہی چھوٹی عمر کی تھی اور عمر کے اس مرحلے کا نام ماہرین نفسیات و تربیت کے ہاں حسی مرحلہ ہے، لہٰذا بچی کو محسوس دلائل کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب کا جواب ہائی اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے تو موزوں ہے، کیونکہ وہ اس کا ادراک کرنے کے اہل ہیں۔ میرے بیٹے نے جب مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں نے اس سے کہا، اپنے کپڑے کی الماری کی طرف دیکھو جو اس وقت بند ہے، کیا تمہیں اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم الماری کی طرف چلے۔ میں نے کپڑوں کی الماری کھولی، پھر میں بیٹے سے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، اپنے کپڑے۔ میں نے کہا، تم اس سے کیا سمجھے؟ وہ بولا، چیز موجود ہے مگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے پوچھا، جانتے ہو کیوں؟ کہنے لگا، نہیں۔ میں نے کہا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں الماری کے اندر دیکھنے کی قدرت نہیں۔ اسی طرح اللہ موجود ہے مگر ہماری بصری صلاحیت محدود ہے، اسے نہیں دیکھ سکتی۔ معلوم ہوا ایک چیز موجود ہوتی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر میں نے ایک پرسکون مکالمے کے ذریعے سے اسے ایک مثال دی، کسی کی جیب میں کرنسی ہو سکتی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ نقدی موجود ہوتی ہے۔ آیات و احادیث کا مطالعہ و مذاکرہ۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے میں ایک نشست بچوں کے ساتھ رکھیں۔ اس میں ایمان و عقیدے سے متعلق و مربوط قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کریں۔ والدین اس سلسلے میں مستند کتابوں اور لائق اعتماد سی ڈی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، پھر وہ بچوں کو سوال کرنے کا موقع دیں۔ ماں باپ بچوں کے سوالات قبول کریں، خواہ وہ کتنے ہی سادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بچوں کی معلومات کم ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس بات سے باخبر کریں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ انہیں توحید الوہیت یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، توحید ربوبیت یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء و صفات ہیں جن کا اطلاق اس کے سوا کسی اور پر کرنا درست نہیں، سکھائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہیے کہ ایمان پر اس تعلیم کو سچا سمجھنا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔
اگر یہ لیسن آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کامنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔